تو اللہ کی قدرت یہ دیکھتی ہے کہ یہ میری نسبتوں کا لحاظ کرتا ہے، تو پھر میری قدرت اس کا لحاظ کر کے اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے۔ لہذا وہ فرقہ واریت کی جو بات چلی تو فرقے اس لیے پھیلتے ہیں، جو میں نے آپ کو ایک مین اس کا انیشل پوائنٹ ہے، اپنے اندر تکبر کبھی نہیں لانا۔ کبھی برابری کا خیال بھی آ جائے تو کبھی یہ سمجھنا کہ مجھے کچھ آتا نہیں تھا، پہلی دفعہ سے نے یہ سبق مجھے بتایا تھا، اس احسان کو رکھ لینا۔ براہ راست، کیونکہ براہ راست کہو گے تو پھر مخالفت پر آؤ گے، مخالفت پر آؤ گے تو صحیح بات کو بھی آپ غلط کرو گے، اور جب صحیح بات کو غلط کرو گے تو پھر فساد ہوگا، فرقہ واریت بڑھے گی، لوگ گمراہی کی طرف آئیں گے۔ اختلاف منع نہیں ہے، فرقہ واریت منع۔ اختلاف ہو جو دلائل کے ساتھ کہ آپ نے یہ بات کی ہے لیکن کتابوں میں ایسا نہیں ہے، آپ نے بات یہ کی ہے لیکن قرآن میں یوں ہے، آپ نے یہ بات کی ہے فلاں، یہ چیز اور ہے کہ دلیل سے بات کی جائے، لیکن یہ کہ ایک غلط نظریے کو لا کر یہاں پر گویا کہ نافذ کرنا، یہ گویا کہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم دین کے جو خادم ہیں ان کے آگے احترام میں نظریں جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے تو میرے بھائیوں عرس کیا جاتا ہے، دن کیے جاتے ہیں، یہ ایک پریکٹس ہے تاکہ ہمیں ادب آئے۔ لوگ کہتے فاتحہ کیا ہے، میں نے کہا ایک پریکٹس ہے ادب کی، ادب کی ایک پریکٹس ہے، ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاتھ چومتے یہ کیا ہے، یہ پریکٹس ہے ادب کی، ایک تو شریعت نے اجازت دی ہے، دوسرا کہ احترام۔ آپ اس سے عمر میں بڑے ہیں، آپ مال میں زیادہ، لیکن پھر بھی آپ اس کا ہاتھ چوم رہے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے یار وہ عمر میں بھی آپ سے چھوٹا ہے اور آپ ہاتھ چوم رہے ہیں، تو آپ کہیں گے اس لیے کہ یہ قرآن کو جانتا ہے، یہ دین کو جانتا ہے۔ تو لہذا یہ جو لحاظ ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ ہمیں تکبر سے بچائے۔ اب چلیے بات کو اختتام کی طرف ہم لے کر چلتے ہیں۔ تو وہاں اس زمانے میں فرقہ آ گیا، وہ فرقہ کیا کہتا تھا، وہ یہ کہتے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں کی ایک عادت ہوتی کہ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں تو وہ مشہور کیسے ہوگا، وہ تھوڑی سی الگ بات کرے گا، الگ بات پر وہ حجت کرے گا، وہ ایک کو پھر دوسرے دوست کو گھیرے گا، تیسرے کو گھیرے گا، اس کو چائے پلا کے گھیرے گا، اس کو پان کھلا کے گھیرے گا، اور پھر ایک علاقے کے اندر ایک گویا کہ شر اور فساد گویا کہ پیدا کرے گا، اور غلط بات جناب یہ کہ وہ کرنا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کے بارے میں، سنی ہوں گے، ختم قادریہ کریں گے، ختم خواجگان کریں گے، گیارہویں کریں گے، سب کریں گے، کہیں گے نہیں کہ مولا علی کا پہلا نمبر ہے۔ تو میں نے کہا کل تو یہاں تو جعلی پلاٹ بیچ رہا تھا، آج تو اتنا بڑا عالم ہو گیا کہ تیرے کو افضلیت کے مسئلے سمجھ میں آ گئے۔ تو ایسی غلط بات جو اجماع کے خلاف، جو قرآن کے صریح خلاف، جو ہمیشہ جو سنا گیا ہے لکھا گیا اس کے خلاف ہو، اس کے خلاف اپنی ذاتی رائے کو لانا۔ اب دیکھیں نا، مجھے بندہ اچھا لگ گیا، اب اگر بندہ اچھا مجھے لگ گیا، اگر اس کے عقیدے بھی اچھے ہیں تو میں اس کی تعریف کروں، لیکن مجھے اچھا لگ گیا تو اب وہ حبیبیہ کے ممبر پر بھی بیٹھے گا کیونکہ میں حبیبیہ کو چندہ دیتا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حبیبیہ نہ میری ہے نہ آپ کی ہے، یہ شریعت کے تابع ہے، جو مسجد شریعت کے تابع ہوتی ہے، شریعت کے حکم کے تابع ہوتی ہے، اللہ کے دین کے تابع ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ باتیں میں نے کھول کر نوجوانوں آپ کو اس لیے بتائی کہ تکبر جب اللہ والوں، اللہ کے ولیوں، توبہ استغفر اللہ، اللہ کے ولیوں کے مقابلے پر جب بندہ آ جائے، نسبت والوں کے مقابلے پر آ جائے، ہاں مسئلہ اگر غلط بیان کیا جائے تو دلائل سے بات کی جائے، یہ منع نہیں، یہ گناہ نہیں، یہ آپ کا فرض ہے، آپ بتائیں کہ جناب یہ مسئلہ غلط چلا گیا، آپ اس کو درست کر لیں۔ تو اس زمانے میں یہ ہوا کہ سب اچھے لوگ تھے، عقیدہ ان کا ٹھیک ہو گیا، لیکن ایک بندے نے ایک شے نکال دی، اور کیا شے نکالی کہ مرنے کے بعد بندہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ اب مناظرے بھی ہوئے، مباحثے بھی ہوئے، سب ہوئے، انسان جو ہے کہ وہ حیران ہے۔ ہمارے علاقوں میں بھی یہ ہوتا، سب ایک بات کرے، ایک جو غلط آتا نا، لوگ کہتے ہیں حضرت اس کو سمجھا۔ میں نے کہا اس سے کیا بات کریں، ایک ہے سب کے خلاف بول رہا ہے، سب سے ہٹ کر بات کر رہا ہے، اور آپ اس کو سن رہے ہیں، تو سن کیوں رہے ہیں اس کی؟ آپ اس کو چاہیے نا سب کی سنیں، ہم اس کی کیوں سنیں؟ توجہ آپ کی۔ تو یہ اہل سنت کے دوستوں کو اس بات کی مضبوطی کرنی چاہیے کہ اہل سنت کس چیز کا نام ہے۔ اللہ نے ان کے صبر پر، کیونکہ دل سے انہوں نے کوشش کی ان لوگوں کو سمجھانے کی، نہیں بھائی ایسا نہ کرو، حضرت عیسیٰ کی یہ تعلیم نہیں ہے، حضرت ابراہیم کی یہ تعلیم نہیں ہے، جس طرح نبیوں کو ماننا ضروری ہے، اس طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ اسلام کا عقیدہ ہے، اس کو نہیں چھوڑو۔ لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اللہ نے یہ رحمت کی گھڑی ان کے سامنے رکھ دی۔ بہت، یہ بادشاہ بڑا نیک تھا، تمام علماء نے، جتنے مکاتب فکر کے علماء ہیں تمام نے لکھا یہ بادشاہ بڑا نیک تھا، معذرت کے ساتھ سوائے جماعت اسلامی کے بانی ابو العلا مودودی۔ ابو العلا مودودی صاحب نے اس واقعے کو جتنا بگاڑ کر لکھا ہے، کوئی دوست میری بات کو فرقہ واریت نہ سمجھے، چڑے نہ، ابھی آپ کے سامنے آپ کے
میں یہ کہوں آئیے میری لائبریری میں دیکھ لیجئے. میں کیونکہ جنرل بات کر رہا ہوں نا آپ سے، تو ہر اینگل سے آپ کو بتاؤں گا، اور میں آپ پر بات مسلط نہیں کر رہا، آپ کو بتا رہا ہوں کہ رخ کیا ہے، پھر آپ تحقیق کریں، پھر بات کریں. ابھی آپ کے ہاتھ میں موبائل اسمارٹ، ابھی آپ تفہیم القرآن کی یہی جلد جو سورہ کہف کی ہے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھیں. یہ بادشاہ تو جد و جہد بیچارہ کر رہا تھا کہ لوگوں کو آخرت کا ایمان مل جائے. اب جب یہ لوگ مل گئے نا تو حاکم نے کہا کہ چلو یار یہ تو بڑی اچھی دلیل مل گئی، لے جا کر دکھاؤ ہمیں. تو یہ حاکم کو لے گئے غار کے اوپر، تو 6 بندے اور وہاں پر تھے ان کے ساتھی. وہ کتا بھی زندہ ہو گیا. اب انہوں نے ملاقات کی تو لباس سے بھی پتا چلتا تھا کہ یہ لوگ اس دور کے نہیں ہیں. لباس کا انداز، باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب وہ ٹہلتے ہوئے باہر آئے انہوں نے بتایا کہ آپ یقین کیجئے کہ ہم دقیانوش کے دور کے لوگ ہیں، اور ہم تو ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے 3-4 گھنٹہ نیند کی ہے. آپ بتا رہے ہو 300 سال ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ دقیانوش. ان کی بات پر ان کو یقین آیا کہ یہ چہرے سے بھی نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. نیک بندہ نیک لوگوں سے متاثر ہوتا ہے. لیکن جب باہر آئے تو وہ غار کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو بقیہ جو دیوار کا حصہ تھا اس کو انہوں نے توڑا. تو پیچھے وہ سوراخ ان کو نظر آیا. جب سوراخ میں انہوں نے سوراخ نظر آیا جس سوراخ کے اوپر ایک تانبے کی پلیٹ لگی ہوئی تھی. اس کو جب انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ رگڑا تو دقیانوس کی سٹیمپ تھی، اور اس پر اس زمانے کی کچھ عبارت تھی. اس کو جب انہوں نے پھاڑا، یعنی اس کو ہٹا کر جب اندر ہاتھ ڈالا تو وہ باکس نکلا. اس باکس کو جب کھولا تو ان سب کے نام تھے اس کے اندر. اب تو بات 100% ثابت ہو گئی. حاکم نے ان کی بڑی تعظیم کی اور ان کو کہا کہ حضرت ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیجئے، ہمارا بادشاہ بڑا نیک ہے، ہم اس کو بلا کر لاتے ہیں، اور ہمارے علاقے میں یہ فرقہ ہے ان کے لوگوں کو بھی بلا کر لاتے ہیں. اب وہ گیا حاکم اور اس نے بادشاہ وقت کو بلایا، اور بادشاہ وقت کو بلانے کے بعد اس نے غار پر ان لوگوں کو کھڑا کیا، اور وہ لوگوں نے بھی دیکھا کہ بھائی ساری چیز اپروو ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ جناب یہ تو 3 سال کے بعد زندہ ہوئے ہیں. تو انہوں نے اپنے اس عقیدے سے جنہوں نے توبہ کرنا تھا انہوں نے توبہ کر لی. اور یوں سمجھیے کہ وہ فرقہ، وہ فتنہ ان کے دور میں اس نے جان توڑ دی. یعنی اب اس کی ہمت ٹوٹ گئی. اب یہ جو بادشاہ تھا انہوں نے اس نے بڑی تعظیم کی ان کو کی، اور بڑی محبت سے ان کو پیش آیا. تو پھر جب ان کے وفات کا وقت قریب آیا، کیونکہ نیک لوگ تھے، ان کے دل پر اللہ نے الہام کر دیا، کیونکہ اللہ کے ولیوں کو ان کی موت سے پہلے پتہ چل جاتا ہے. اور یہ کوئی قصہ کہانی نہ سمجھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الرقاق میں بخاری میں موجود ہے. اللہ فرماتا وما امر، اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے کسی بندے کو وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددی عن الموت المؤمن هو يكره الموت وانا اكره مساءته. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے کام میں کبھی کسی سے پوچھتا نہیں، اور کسی کام کو کرنے میں کنفیوژن ہمیں نہیں ہوتی، ہم کر جاتے ہیں. لیکن ایک کام ایسا ہے جس میں ہماری قدرت تردد کرتی ہے، جب ہمیں کسی اپنے محبوب ولی کی روح نکالنی ہوتی ہے. فرما ہوا یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ. کوئی کہے کہ یا اللہ تو روح نکال دے، تو رب ہے، مالک ہے، تو اللہ جواب دیتا ہے کہ میں نکالتا اس لیے نہیں کہ ہوا یکرہ الموت، وہ موت کو پسند نہیں کرتا ہے، وہ مرنا پسند نہیں کرتا ہے. وہ انا اکرہ مساءتہ، اور میں اس کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتا. تو اصحاب کہف کو جب اشارے ملنا شروع ہو گئے کہ اب ان کا دائمی وقت آ گیا ہے، تو انہوں نے بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ آپ کے اس شہر کو آباد رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، آپ نے جو جد و جہد کی یہ آباد رکھے. وہ گئے غار کے اندر، اب وہ سو گئے. اب سو گئے تو واقعتاً ان پر موت طاری ہو گئی. جب ان کے بدن کو ہلا کر دیکھا گیا یا جو تحقیق کا طریقہ تھا تو پتا چلا اب سانسیں نہیں چل رہی ہے. تو ان کے لیے 7 تابوت بنائے گئے. اس تابوت میں ان کے بدن کو رکھ کر اس غار کے اندر ان کو دفن کر دیا گیا. اور پھر وہ لوگ وہاں سے لوٹے. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ وقال الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے جو اپنے ساری مہم اور اپنے سارے کام کو مکمل کر لیا تھا کہ لنتخذن، کہ ضرور بضرور ہم بنائیں گے مسجدہ، ان کے غار پر مسجد. یہ سورہ کہف. وقال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدہ. اس بادشاہ نے کہا کہ یار یہ اتنے لوگ ہیں، ایک تو ان کی کرامت یہ کہ 300 سال کے بعد یہ اٹھے، دوسرا ان کا ہم پر احسان یہ کہ ان کی وجہ سے ہمارے علاقے سے فتنہ ختم ہوا، لوگوں کے ایمان مضبوط ہو گئے. تو انہوں نے کیا کیا، غار کے ساتھ منہ پر ایک مسجد بنا دی، جیسا مزاروں کے ساتھ مسجدیں ہوتی ہیں.